کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ایمان میں مضبوط کیوں ہوتے ہیں جبکہ کچھ دوسرے خدا کے خلاف سخت کیوں ہوتے ہیں؟ خروج کے حصے میں ہمیں دو رہنماؤں کے درمیان ایک نمایاں تضاد نظر آتا ہے، اور وہ راستہ جو انہوں نے چنا۔ آئیے خروج 9:13 سے 10:15 تک گہرائی میں جائیں، جہاں ہم خدا اور فرعون کے درمیان زبردست مقابلے دیکھتے ہیں اور موسیٰ کو اپنے ایمان اور قیادت میں ثابت قدم پاتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم ان عفتوں تباہ کن اولوں اور ٹڈی دل کے سلسلے میں بڑھتے ہیں، ہمیں موسیٰ اور فرعون کے درمیان ایک واضح تضاد نظر آتا ہے۔ ایک خدا کے کلام کی عاجزانہ فرمانبرداری میں چلتا ہے، جبکہ دوسرا ضدی نافرمانی پر قائم رہتا ہے۔ یہ ایک طاقتور سبق ہے کہ ہمارے انتخاب نہ صرف ہمارے حالات کو بلکہ ہمارے کردار اور بالآخر ہمارے مستقبل کو بھی تشکیل دیتے ہیں۔ آئیے موسیٰ سے شروع کرتے ہیں۔ ہر مقابلے کے ساتھ اس کا اعتماد کیسے بڑھتا ہے؟ خروج 9:13 میں خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ وہ صبح سویرے فرعون کا سامنا کرے۔ یہ کوئی معمولی ملاقات نہیں ہے، یہ ایک جرحی اور عوامی مقابلہ ہے۔ موسیٰ ہچکچانے والا چرواہا نہیں رہا، ہم جلتی جھاڑی کے پاس ملے تھے۔ وہ ایک طاقتور رہنما بن چکا ہے۔ وہ نہ صرف خدا کے کاموں بلکہ اس کے کردار کی سمجھ میں بھی ترقی کر رہا ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس فرعون ہے۔ ہر نافرمانی کے ساتھ اس کے نتائج مزید سخت ہوتے جاتے ہیں۔ اولے فصلوں اور مویشیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ٹڈی دل کچھ بچتا ہے اسے چٹ کر جاتا ہے۔ یہ صرف انہی نتائج کے بوجھ تلے ہے کہ فرعون جھک جاتا ہے اور خروج 9:27 میں کہتا ہے، اس بار میں نے گناہ کیا ہے۔ خداوند حق پر ہے اور میں اور میری قوم غلطی پر ہیں۔ لیکن بات ہے، فرعون کے توبہ کے الفاظ سطحی اور غیر مخلص ہیں۔ وہ خود خدا کی طرف نہیں پلٹ رہا، وہ صرف اپنی ضد کے نتائج سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک واضح یاد دہانی ہے کہ سچی توبہ صرف صحیح الفاظ کہنے کا نام نہیں، بلکہ دل کی حقیقی تبدیلی کا نام ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ خدا اپنی نیت کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ خروج 9:16 میں خدا فرماتا ہے، میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے اٹھایا ہے تاکہ میں تم پر اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام زمین پر مشہور ہو۔ بعد میں خروج 10:2 میں وہ مزید فرماتا ہے، تاکہ تم اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں کو بتاؤ کہ میں نے مصریوں کے ساتھ کس طرح سختی کی اور کس طرح میں نے ان کے درمیان اپنے نشانیاں اور عجائب ظاہر کیے، تاکہ تم جان لو کہ میں ہی خداوند ہوں۔ خدا صرف بنی اسرائیل کو آزاد نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنی قدرت اور ذات کو اس طرح ظاہر کر رہا ہے کہ اسے نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ وہ ایک ایسی گواہی قائم کر رہا ہے جو آنے والی صدیوں تک اس کی قوم کے ایمان کو مضبوط کرے گی۔ تو ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے موسیٰ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روحانی قیادت میں ترقی براہ راست خدا پر ہمارے اعتماد میں اضافے سے جڑی ہوئی ہے، اور اس کے کلام پر ہر فرمانبرداری کا عمل موسیٰ کو مزید جری اور اپنے بلاوے میں پر اعتماد بناتا گیا۔ کیا آپ کسی ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں جہاں خدا آپ کو ایمان کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے بلا رہا ہے؟ یاد رکھیں، فرمانبرداری اعتماد کو بڑھاتی ہے۔ دوسرا، فرعون سے ہم سچی توبہ کی فطرت کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ یہ صرف نتائج سے بچنے یا صحیح الفاظ کہنے کا نام نہیں ہے، یہ اپنے نفس سے خدا کی طرف حقیقی رجوع کرنے کے بارے میں ہے۔ کیا آپ نے کبھی فرعون کی طرح خدا سے سودے بازی کی کوشش کی ہے؟ تیسرا، خدا اپنے بڑے مقصد میں کام کر رہا ہے، حتیٰ کہ آزمائشوں میں بھی اپنی قدرت اور وفاداری کی گواہی پیدا کرتا ہے۔ آپ کے موجودہ حالات کو خدا کس طرح دوسروں پر اثر انداز ہونے والی گواہی میں تبدیل کر رہا ہے؟ آخر میں ہم انتخاب کی طاقت دیکھتے ہیں۔
موسیٰ اور فرعون نے ایک ہی خدا کا سامنا کیا اور ایک ہی معجزات کا مشاہدہ کیا، لیکن انہوں نے مختلف فیصلے کیے۔ یہ فیصلے نہ صرف ان کے حالات کو بلکہ ان کے باطنی کردار کو بھی تشکیل دیتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم خروج کی کہانی میں آگے بڑھیں گے، ہم خدا کی قدرت اور مقصد کے مزید شاندار مظاہرے دیکھیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ موسیٰ کا راستہ اختیار کر رہے ہیں یا فرعون کا؟ یہ آپ کے انتخاب پر ہے۔ کیا آپ فرما برداری اور ایمان میں بڑھ رہے ہیں؟ آپ اپنا دل سخت کر رہے ہیں۔ خدا کی آواز کے خلاف ہر فیصلہ جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے کردار اور مستقبل کو تشکیل دیتا ہے۔ موسیٰ کی طرح خدا پر بھروسہ کر کے اس کی فرما برداری کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان اور قیادت میں ترقی کر سکتے ہیں۔ اور فرعون کی طرح اس کی مخالفت کر سکتے ہیں اور مزید سخت نتائج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ وہی خدا جس نے موسیٰ کو قوت بخشی اور فرعون کا سامنا کیا، آج بھی آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ وہ آپ کو بڑھنا، بھروسہ اور فرما برداری بلا رہا ہے، اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ خود کو موسیٰ کی طرح پائیں گے، اپنے ایمان میں زیادہ پر اعتماد، زیادہ یقین رکھنے والے اور اپنی قیادت میں زیادہ مؤثر بنتے ہو۔ تو اب کون سا راستہ اختیار کریں گے؟